سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں برہان حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنی نئی ویڈیو لے کر کے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں۔ اگر کسی قوم کو غلام بنانا ہے تو اس قوم کو تعلیم سے دور کر دیجئے، وہ قوم اپنے آپ غلام ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ماضی میں یہ ہو بھی چکا ہے کہ قوموں کو تعلیم سے علم سے دور کر دیا گیا اور ان کے اوپر حکومت کری گئی۔ پھر جیسے جیسے دھیرے دھیرے لوگ تعلیم پاتے گئے، ان کے اندر سے غلامی ہٹتی گئی۔ اچھا، اب جب بات آتی ہے تعلیم کی، تو تعلیم میں ہم لوگ سوچتے ہیں دنیاوی تعلیم کے بارے میں، جو کہ انگلش اسکول میں، اچھے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم لوگ جو بات کرتے ہیں تو تعلیم میں یہاں پہ بات آتی ہے دینی تعلیم کی، کہ اصل علم تو دینی علم ہی ہے، باقی جو علم ہے وہ فن ہے۔ اور باقی جو علم ہوتے ہیں جس کو ہم فن ہے، جس کو ہم علم سمجھتے ہیں، وہ ہم کو ایک مخصوص وقت تک فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن علم دین جو ہے وہ ہم کو قیامت تک فائدہ پہنچائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں بہت ضروری ہیں۔ دینی تعلیم جو کہ مدرسے میں دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم جو کہ اچھے انگلش اسکولوں میں، نہیں بھی انگلش ہیں، ہندی میڈیم اسکول ہیں تو بھی اچھے اسکولوں میں دی جاتی ہے۔ مدارس میں ہمارے عالم دین تیار ہوتے ہیں، اور جو اچھے اسکول ہیں وہاں سے پڑھ کر کے بچے ہمارے ڈاکٹرز، انجینئر، بیوروکریٹس، آفیسرز، اچھے تاجر وغیرہ بنتے ہیں۔ ہم کو ایک طرف جہاں اچھے عالموں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، اسی طرف ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو ایک طرف اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئر، اچھے ٹیچرز، اچھے وکیل، اچھے آفیسرز، ان سب کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے مدارس جو ہیں وہ اچھے عالم دین تو تیار کر ہی رہے ہیں، اور ہمارے جو اسکول ہیں وہاں سے جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں، جو میڈیکل کرتے ہیں، میڈیکل کی پڑھائی کرتے ہیں یا وکالت کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو کوئی دینی تعلیم تو پڑھائی نہیں آتی ہے، لیکن کوئی بھی انسان ایک اچھا ڈاکٹر تبھی بن سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، لیکن ایک نیک ڈاکٹر اور ایماندار ڈاکٹر وہ تبھی بن سکتا ہے جبکہ وہ اس کو دین کا علم ہو۔ کوئی وکیل تو اچھا بن سکتا ہے، لیکن ایک ایماندار وکیل تبھی بن سکتا ہے جبکہ اس کو علم کا دین ہو، حرام اور حلال کا فرق اس کے اندر ہو۔ تو ہمارے مدارس تو اچھے علماء کو پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر انجینئر بن کے نکلتے ہیں تو ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ان کو بھی دین علم کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ایک عالم دین کو۔ لیکن اب دقت کہاں پہ ہے؟ دقت یہاں پہ ہے کہ جو ہمارے بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ تو خیر مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ دینی تعلیم کیسے حاصل کریں؟ وہ مدرسے جا نہیں سکتے کیونکہ اسکول کی پڑھائی سے ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ مدرسے جا کر کے پڑھائی کریں۔ مدرسے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے نہیں کہ جہاں پہ وہ دینی علم حاصل کر سکیں، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا ہوگا بیچ کا، کہ ہمیں ایسے بچے جو کہ اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی دینی تعلیم حاصل ہو سکے۔ اس کے لیے ہمیں 2-3 کام کرنے ہوں گے، 2-3 طریقے سے، 2-3 ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو اچھا دینی علم حاصل کرا سکتے ہیں۔ تو 3 طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اکثر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مدارس ہیں وہ دنیاوی تعلیم بھی دیں، جیسے کہ اپنے مدرسوں کے اندر کمپیوٹر، انگلش، میتھ، ان سب چیزوں کی پڑھائی کرائیں۔ تو یہ تو ہم ایک مطالبہ مدرسوں سے کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم اپنے انگلش اسکولوں سے، اچھے اسکولوں سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ اپنے یہاں بھی دینی تعلیم کا ایک پیریڈ رکھیں، دینی تعلیم کا انتظام کیجیے، ٹھیک ہے؟ ایسے اسکول جو کہ مسلم کے نہیں ہیں وہاں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے اسکول ہیں جن کے اونر مسلم ہیں، جن کا مینجمنٹ مسلم ہے، تو ہم ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے یہاں کم سے کم اگر 8 پیریڈ ہوتے ہیں تو ایک پیریڈ دینی تعلیم کے لیے رکھیں،
اگر جہاں سارے ٹیچر رکھے ہوئے وہاں ایک کسی عالم دین کو بھی اس تعلیم کے لیے رکھیں، جو کہ چھوٹے بچوں سے کم نرسری سے لے کے کلاس 8 تک کے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ دینی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چھوٹے بچوں کو پہلے تو اسٹارٹنگ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، کیسے پیدائش ہوئی، ان کے جو حالات تھے، جو ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ہے، اس کے بعد حضور کی سیرت کے بارے میں بتائیں، پھر حدیث کے بارے میں بتائیں، پھر دھیرے دھیرے آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں، بچہ بڑا ہوتا جائے، اس کی دماغی قوت بڑھتی جائے، تو اس کو پھر آگے قرآن کے جو تفسیر وغیرہ ہے، جو مسئلے مسائل ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر ایک بچے کو اسٹارٹنگ سے نرسری سے لے کر کے بیسک سے لے کر کے اور 8ویں تک کے دینی تعلیم ہم دلاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب وہ 8ویں کے بعد آگے بڑھے گا تب تک کہ اس کو اچھی خاصی دینی نالج ہو چکی ہوگی، کم سے کم حرام اور حلال کا اس کے اندر شعور ہوگا، حضور کی سیرت کے بارے میں پتہ ہوگا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ پتہ ہوگا۔ ایک ٹیچر جو ہے، جب ایسا بچہ جب بڑا ہو کر کے ٹیچر بنے گا تو وہ ٹیوشن بازی نہیں کرے گا، وہ اسکول میں محنت سے پڑھائے گا۔ ایسا بچہ جب بڑا ہو کر کے کوئی وکیل بنے گا تو وہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ کسی مجرم کو سزا سے ہٹانے کا کام نہیں کرے گا، کسی مظلوم کو سزا نہیں دلائے گا، وہ مظلوم کو انصاف دلائے گا، ناانصافی نہیں کرائے گا۔ ایسا بچہ اگر کبھی کوئی بیوروکریٹ بنتا ہے تو وہ رشوت نہیں لے گا، اپنا کام ایمانداری سے کرے گا۔ ایسا کوئی بچہ جب انجینئر بنے گا تو وہ کبھی بھی غلط کام پاس نہیں کرے گا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ ہم اپنے انگلش اسکول، اپنے اچھے اسکول سے، اور خاص طور سے جو جن اسکولوں کے اونرشپ اور مینجمنٹ مسلم ہیں ان سے درخواست کریں، بھائی آپ اتنی ہائی فیس پے کرتے ہیں تو کم سے کم اتنی ڈیمانڈ تو کر ہی سکتے ہیں، اور جب ڈیمانڈ ہوگی تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول تو سبھی جانتے ہیں کہ سپلائی وہیں ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی تو سپلائی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے کام نہیں بنتا ہے یا جس جگہ پہ ایسا کام نہیں ہو رہا ہے تو وہاں پہ جو کچھ محلے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک کوئی کمرہ اپنے کسی کو اپنے گھر کا طے کر لے اور ایک کوئی عالم کو لگا لے، اور کوئی ایک ٹائم پہ جس ٹائم پہ بچے فری ہوں تو محلے کے 4-5 گھروں کے بچے آ کر کے اس کمرے میں اکٹھا ہو جائیں، اور عالم دین جو ہے وہ ان بچوں کو اسی طریقے سے اسٹارٹنگ سے لے کر جو میں نے بتایا کہ پہلے اسلامی تاریخ، حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر اس کے بعد قرآن شریف، قرآن کی تفسیر وغیرہ، اسٹارٹنگ سے 5-6 سال کا جو یہ ایک پیریڈ ہے اس کے اندر یہ کرا سکتے ہیں۔ یہ بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم تیسرا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کہ ہمارے آپ کے سب کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم سب کیا کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اتنا تو کر دیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے لائق بنا دیتے ہیں، ایک حافظ لگا دیتے ہیں چھوٹے پر سے ہی، جب بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے، اور وہ حافظ جو ہیں وہ 1-2 سال تک لگے رہتے ہیں، بچے کو ناظرہ کراتے ہیں، اور جب ناظرہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ حافظ ہی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ حافظ جب بچے کا ناظرہ پورا ہو جائے تو حافظ جی کو جب ہٹائیں تو اگر وہ حافظ جی عالم ہیں تو انہی حافظ جی کو اپنے یہاں کنٹینیو کرے رہیں اور ان سے کہیں، مطالبہ کریں کہ آپ ہمارے بچے کو جیسے ابھی تک پڑھا رہے تھے، ابھی تک قرآن کا ناظرہ کراتے تھے، اب آپ آگے ہمارے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلامی تاریخ، حدیثوں کی فضیلت اور قرآن شریف کی تفسیر وغیرہ، یہ اس کی تعلیم دیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، کوئی 1-2 سال میں نہیں، اس کے لیے ایک لمبا پیریڈ ہے، جب تک کہ آپ کا بچہ اس چھوٹے سے بچہ بڑا ہوتا ہے، وہی نرسری سے لے کر کے 8ویں تک کے، جب سے آپ نے ناظرہ لگایا، ناظرہ کے بعد کم سے کم 8ویں کلاس تک کے اس کو مسلسل دینی تعلیم دلائیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا سب کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا شعور دلائیں، اتنی تعلیم دلائیں کہ ان کے اندر حرام اور حلال کا فرق پیدا ہو جائے، اور اتنی تعلیم ہر مسلمان مرد عورت، بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ حرام اور حلال کے اندر فرق کرنا سیکھ جائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اس طریقے سے فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ایک نئی جنریشن، ایسی جنریشن پیدا ہوگی جو آج کے نوجوانوں کے مقابلے، آج ہم اور آپ جس کنڈیشن میں ہیں، جو ہماری امت کی جو کنڈیشن ہے، اس سے اچھی ایک امت پیدا ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے والی ہوگی۔ اور جب ایسی اولادیں ہوں گی تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فائدہ ماں باپ کو ہی پہنچے گا، اور یہ ہم ایک ثواب جاریہ بنائیں گے۔ اور ان تعلیم میں صرف لڑکوں کی نہیں بلکہ جتنا لڑکوں کی فکر کریں اتنی ہی لڑکیوں کی بھی فکر کریں، کیونکہ ایک لڑکی
وہی بڑی ہو کر کے ماں بنتی ہے اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہے. باپ تو باہر نکل جاتا ہے, وہ تو اتنی تربیت اس کے ذمے پہ نہیں ہے. اس لیے جہاں بچوں میں لڑکوں کی تعلیم کی فکر کریں, لڑکیوں کی بھی تعلیم کی اتنی ہی فکر کریں. آج میں بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا. اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہے, پسند آئی, تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضرور سوچیں. کل کو ہمارے بچے اگر اچھے انجینئر ڈاکٹر تو بن گئے, لیکن اگر وہ رشوت خور, حرام خور, اس طریقے کے کام میں ملوث ہو گئے, اس طریقے کے بچے بنے, تو پوچھ گچھ ہم سے بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے ویڈیو میں ختم کرتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ.